السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سریام کا خصوصی پروگرام اور میں ہوں اقرار الحسن۔ زینب قتل کیس ہو، موٹر وے ریپ کیس ہو یا پھر یوم آزادی کے موقع پر مختلف شاہراہوں، مختلف سڑکوں اور مختلف مقامات سے خواتین سے بدتمیزی، دست درازی کے واقعات کی ویڈیوز آنے کا سلسلہ۔ ایک وقت میں ان ایشوز پر بہت ہاہاکار ہوتی ہے، بہت واویلا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی، مین سٹریم میڈیا پر بھی، لیکن پھر مختلف خبروں کی گرد میں، مختلف مسائل اور ایشوز کی گرد میں یہ ایشوز کہیں دب کر رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین سے بات کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں، ہم جان سکیں کہ اس طرح کے واقعات کے محرکات کیا ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کا سد باب کس طرح سے ممکن ہے۔ جی تو جناب، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ پنجاب میں، جہاں جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر رانا ملک۔ اس سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ شاید کوئی اور ہو نہیں سکتا جس موضوع پر ہم آج بات کر رہے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہم کسی ایک خاص واقعے کی بات نہیں کریں گے، ہم کسی ایک خاص ویڈیو کی بات نہیں کریں گے، ہم ایک عمومی ماحول کی بات کریں گے، ایک پرسیپشن کی جو کہ اس وقت خواتین کے تحفظ کے حوالے سے قائم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ بطور جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی سربراہ کے طور پر نہیں، ایک خاتون کے طور پر کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں باہر کے ماحول کو اپنے لیے؟ بصیرت خاتون میں اگر پہلے بات کروں تو میں یہ کہوں گی کہ ہاں بہت محفوظ نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کچھ ریسرچ ڈیٹا بھی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ابھی 2 سال پہلے ہم نے لاہور میں ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بس سٹاپس ہیں اور جو بسیز ہیں اس کے اندر خواتین کتنی محفوظ ہیں، اور اس میں ہم نے LTC بسیز اور میٹرو بسیز کو دیکھا، اور ہمارا خیال تھا کہ میٹرو بسیز جو ہیں وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، اسٹیشنز اتنے ویل اکوپڈ ہیں اور ساری چیزیں، تو وہاں شاید ہراساں ہونا جو ہے خواتین کا وہ کم ہے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہاں بھی ہمیں اتنا، آلدو کہ ہمیں LTC کے مقابلے میں کم وہاں پہ واقعات ملے، بٹ بہت سارے واقعات۔ ہمارے ہاں ایک چیز جو ڈیولپ ہوئی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ سم ایئرز، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کو ہراسمنٹ کہہ رہے ہیں۔ صحیح، ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ خواتین نے شاید بہت ساری چیزوں کو ایبزارب کر لیا اپنے اندر، اپنے معمول کا حصہ سمجھ لیں گے تو ہوگا ہی، ایسا ہی ہوگا۔ ہم باہر نکلیں گے تو لڑکے آواز بھی کسیں گے، کوئی آپ کو ٹچ بھی کر جائے گا، کوئی پش بھی کر جائے گا، تو ہم اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے۔ اور جب ہم نے اسٹڈی کی تو ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ لڑکیوں نے فیملی میں بات کی، کئی دفعہ ہم نے نہیں کی، کیونکہ ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ فیملی والے اعتراض کریں اور میری موبلٹی بالکل ہی ختم، باہر جانا بند ہو جائے، آپ کی تعلیم، تو یہ وجہ سے لڑکیاں بات بھی نہیں کرتی۔ تو ہمیں پہلے یہ سمجھانا پڑے گا سوسائٹی کو کہ یہ سب چیزیں ہراسمنٹ ہیں، اور لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو وہ ایک فیئر کے ساتھ نکلتی ہیں۔ یہ فیئر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی۔ اب جب سے یہ چل رہا ہے ریسنٹلی، ہم جو واقعات دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اس اسٹڈی کا اب بالکل نظر آتا ہے کہ یہاں واقعی وہ عکس ہے۔ یہ اسٹڈی ہمارے سامنے بھی ہے، یہ وہی اسٹڈی ہے، سیفٹی آڈٹ ان پبلک پلیسز، کراچی، دادو، خیرپور، کوئٹہ اینڈ راولپنڈی۔ ہاں جی، میں بالکل اسی کی بات کر رہی ہوں کہ ابھی ہم نے 2020 میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو یہ یعنی ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے سائنٹیفک بنیادوں پہ ہیں، ریسرچ بیسڈ ہیں، اور ساری اس میں ڈیٹا بھی ہے، ڈیٹا موجود ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی خاص قسم کی خواتین ہوتی ہیں جن کو زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کچھ فیشنیبل خواتین ہیں، آپ نے اگر بال بنا رکھے ہیں، اگر آپ نے خاص لباس پہن رکھا ہے تو آپ کو زیادہ ہراساں کیا جائے گا، یا اگر آپ نے ایک خاص لباس پہن رکھا ہے تو آپ کو کم ہراساں کیا جائے گا؟ تو لباس کی یا آپ کی جو ظاہری شکل و صورت ہے یا بناؤ سنگھار ہے یا بناوٹ ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ معاشرہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے ایک خاتون کی طرف یا ایک لڑکی کی طرف؟ اس میں نا 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ڈیٹا آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ ایک بڑا کمپائل ڈیٹا ہے، اس میں ہم نے وہ خواتین ہیں جو روزمرہ کے کاموں کے لیے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، ہراساں اس کو بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ جب یہ خاتون نکل رہی ہے تو اس کو یہ ایگزامپشن ہے۔ ہاں، جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں، یس، یہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز تھوڑا سا ہٹ کے ہوگی میسج سے، تو وہ آپ ظاہر آپ اس کی طرف دیکھیں گے۔ ریپ کے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اگین کچھ لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ میڈیا اچھالتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ تو دنیا بھر میں اس سے زیادہ پرسنٹیج ہے، اور وہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی لے کر آتے ہیں، واللہ عالم وہ کس حد تک درست ہے۔ آپ کچھ ہمیں بتا سکیں گی کہ جو ریپ کیسز ہیں کیا واقعی دنیا سے کم ہیں یا رپورٹ کم ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اینڈ اگین ان کا سولوشن کیا ہے، ہم حل دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں؟
میں یہ مانتی ہوں کہ اگین میرے پاس اس پہ ریسرچ ڈیٹا ہے کہ ہمارے یہاں رپورٹ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور یہ کافی حد تک ہے. اس کا حل جو ہے وہ اگین سینسٹائزیشن ہی ہے، جینڈر سینسٹائزیشن ہی ہے. کیونکہ پھر میں بات کروں گی تو انسٹیٹیوشنس کی بات ہوگی تو پولیس ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس پہ عورتوں کیا مردوں کو بھی ٹرسٹ نہیں ہے. تو آپ کیسے یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت اپنا کمپلینٹ لے کے جائے گی پولیس اسٹیشن اور پھر وہ یہ بھی سوچے گی کہ وہ سارا پروسیس بہت فیئر ہوگا، اگر میڈیکل لیگل وہ سب چیزیں. تو ہمیں مطلب ابھی شاید تھوڑا مشکل لگے لیکن ہمیں وہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت تھینک یو جی، بہت شکریہ. جی تو جناب ہم جامعہ پنجاب میں ایک بہت اہم شعبے میں، بہت اہم ڈپارٹمنٹ میں، ابلاغ کے شعبے میں، کمیونیکیشن اسٹڈیز کے شعبے میں موجود ہیں اور اس کی سربراہ ڈاکٹر نوشینہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا. بہت ہی ہاٹ ٹاپک جسے کہا جاتا ہے اس وقت، گرم موضوع ہی اس کا ترجمہ ہوگا غالباً. خواتین کی معاشرے میں حفاظت، ہم بحیثیت مجموعی اگر معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو اگین سب خواتین سے میرا پہلا سوال یہی کہ کیا آپ ایک خاتون کے طور پر یا اپنے ارد گرد یا آپ کی فیملی میں جو خواتین ہیں ان خواتین کے حوالے سے آپ معاشرے کے مجموعی ماحول کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ بالکل آج کل تو نہیں جی، پہلے بالکل تھا. ہم اسکولز بھی جاتے تھے، کالج بھی جاتے رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی، انٹرنیشنل بھی ٹرپس کیے ہیں، انڈیپینڈنٹ بھی کیے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی کیے ہیں، ہر جگہ پہ گئے، کبھی اس طرح کا خوف نہیں تھا. لیکن آج کل کچھ حالات ایسے بن گئے، کچھ میڈیا کی اوور گلوریفیکیشن کی وجہ سے بھی کچھ ایشوز کو بہت زیادہ جب آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں میں پھر وہ چیزیں رپورٹ ہونا، انسیڈنٹ زیادہ رپورٹ ہونا، خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی نہیں ہے جو ماضی میں تھوڑی بہتر تھی. اب تھوڑی سی زیادہ، ایک تو ہماری پاپولیشن سائز اور بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کنٹرول بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ سارے ایک فیکٹر نہیں ہیں. سر میں صرف ایک مثال لوں. کراچی مجھے یاد ہے آج سے 8-10 برس پہلے جب ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، جب وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو لامحالہ میڈیا اس کو رپورٹ کرتا تھا. اب الحمدللہ کراچی امن کی جانب واپس آ گیا ہے، ایسے واقعات نہیں ہوتے، سو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، اور ظاہر کراچی کا ایک وہ جو فیئر فیکٹر تھا جو کراچی سے جڑ گیا تھا وہ واپس آ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سدباب کیسے ممکن ہے کہ واقعات سرے سے ہوں ہی نہ، پھر رپورٹ کرنے کی بات یہ باری تو آگے ہے؟ آپ نے جیسے کراس صاحب خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ کراچی میں واقعات ہوتے تو رپورٹ ہوتے ہیں. جی. تو آج کی خاتون کو یا کوئی بھی بچہ ہو، مرد ہو، ایون بھی، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، صرف خواتین کے ساتھ نہیں میں بات نہیں کر سکتی. میرے پاس ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہاسٹلس کے اندر پرائیویٹ اور کہیں بھی بوائز جو نئے بچے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی فزیکل ابیوز اور سارے کیسز ہوئے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی سیف نہیں. بات یہ ہے کہ جو ہماری آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کنٹرول والا معاملہ ختم ہو رہا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کانٹینٹ ہے خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر، اس کو کسی حد تک چاہے مکمل طور پہ، مجموعی طور پر یا جزوی طور پر ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے جو حالیہ ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں، جو حالیہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں؟ تو یہ میڈیا یا میڈیا پر دکھایا جانے والا کانٹینٹ، اس پر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مورد الزام ہے؟ اگر پاکستانی میڈیا کی بات کریں، ٹوٹل میڈیا کی بات کریں، وہ کیا ویسٹرن میڈیا، کیا انڈین میڈیا ہے، کیا ویب سائٹ ہے، کیا سوشل میڈیا، تو پھر تو کہیں نہ کہیں اس کا کہیں نہ کہیں اس کی پرسنٹیج بنتی ہے، اس کا افیکٹ بنتا ہے. لیکن اوور آل ہمیں ہر کنٹینٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایز اے ٹیچر جب کلاسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ کون سے لوگ ہیں اور کس طرح سے پازیٹیو رول اور پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. سو یو پیپل آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. ہم ریئلی اپریشیٹ. تو آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، پورے پاکستان کا، پورے عالم اسلام میں ہم سب کی حفاظت کرے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تھینک یو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی تو جناب ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے، آج کے موضوع کے حوالے سے اہم ترین شخصیت کے ہاں موجود ہیں. جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما انیلا محمود صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اب ماہر نفسیات بھی ہیں اور بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے موضوع سے. مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. خاتون کے طور پر آپ خود اور آپ اپنے ارد گرد کی خواتین کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں ہمارے ارد گرد کے ماحول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے پہلے ہم میں سے ہر خاتون نے اپنا جائزہ لیا
کہ وہ کتنا موو کرتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, کس طرح موو کرتی ہے اور وہ کیا سوچ کے موو کرتی ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ مجھ سمیت, میرے طبقے سمیت اور نچلے طبقے سے لے کے اعلیٰ طبقے تک تقریباً تمام خواتین کا جواب جو 90% آپ کو ہمارے ملک میں آئے گا. تو الحمدللہ ہم پورے وقار, پورے اعتماد کے ساتھ ہر میدان میں موو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم 10% خواتین کی بات کریں, جو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ 10% خواتین ہیں جو کہ تھوڑا ٹریول کرتے ہوئے گھبراتی ہوں گی یا جن کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو, وہ واقعات وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے سوسائٹی میں, یا جب وہ خبر سامنے آتی ہے تو ظاہر اس کی بنیاد پہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوتی ہے. ان واقعات کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ کسی ایک فیکٹر کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے یا مجموعی طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ ان تمام یہ جو جتنی تصویر پچھلے کچھ خاص طور پہ ایک مہینے میں یہ جتنے پے در پے اگست کے مہینے میں خاص طور پہ اگست کے مہینے میں خاص طور پر, تو اگر وہ اس کے آپس آثار و قرائن کے اوپر نہ بھی جائیں اور وہ آپ کو ردیں نہیں کہ کون کیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ کہ عورت کی عزت, عورت کی حرمت, وہ بہرحال سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. درست. ایک بہت مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ہر شخص جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا ہے اس نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک خاتون تنہا سفر کر رہی تھی. ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا کہ کیا عمر مر گئے ہیں, یا تو عمر مر گئے ہیں یا تم عمر ہو, اور وہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو بات یہی ہے کہ سب سے پہلا بنیادی فریضہ اسلامی ریاست کا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثمرات سمیٹے جائیں اور یہ 10% واقعات کا بھی سد باب ہو جائے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ملک میں اسلامی ریاست قائم کرنا ہوگی. فحاشی کا جو عنصر ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس میں میڈیا بھی ذمہ دار ہے, اور میڈیا اگر آپ کے خیال میں ذمہ دار ہے تو کس طرح سے اور کیا کیا؟ میں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ کرٹیسزم, خیر ویسے تو بہت ہو رہا ہے لیکن سیکھنے کے اعتبار سے بھی ذرا ہم ضرور مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت جو ذہن سازی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ آپ کے ہاتھ میں, اور رائے سازی کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں. باقی تو تمام دروازے ہی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب اس وقت 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے جو ہم جاگتے ہیں تو وہ ہم میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک, بلکہ چھوٹے اور بوڑھے جو ہیں وہ زیادہ اس پریکٹس میں مبتلا ہے. تو یہ اس وقت رائے سازی, ذہن سازی اور رجحان سازی, ان تینوں کا تو ٹوٹل منبع اس وقت میڈیا ہے, الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو. سوشل میڈیا نے ظاہر ہے ہماری زندگیوں کو ایک بالکل نیا رنگ دے دیا ہے. اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں جرائم نہیں ہوتے تھے, جرائم اس سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے, رپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے. تو سوشل میڈیا نے جو ہے وہ ایک چونکہ دروازہ کھول دیا ہے, بالکل اوپن کر دیا ہے ہر چیز کو. اب اتنی اوپننیس کو ہاؤ ٹو بیئر اٹ, تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک پوری جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانا بہت ضروری ہے, بہت ضروری تھا. وی آر آلریڈی لیٹ, بٹ لیٹ, جی بالکل ہم لیٹ ہو گئے ہیں, ٹرین تھوڑی سی آگے گزر گئی ہے. اب ہمیں بہت سنجیدگی سے بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں سٹاپ لگانا ہے, ہمیں اپنے نارمز کے ساتھ کیسے چلنا ہے. یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے قرآن نے کہی ہے, تو یوں ہی تو نہیں کہی کہ تشیع فحش کے دروازے بند کرنے کے فوری بعد مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہو گیا. اس کے فوری بعد عورت کو کہا کہ نکلو تو باوقار ہو کے نکلو, اور اس کے بعد جا کے کہیں حدود کا ذکر آتا ہے, اس کے بعد جا کے کہیں جو ہے وہ سزاؤں کا حکم آتا ہے. اگر پھر بھی جرم ہو جاتا ہے, کوئی بد نصیب پھر بھی ان سارے ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھاتا, تو پھر جا کے سزاؤں کا حکم ہے. بالکل درست بات ہے, آپ کا بہت شکریہ. اب میں لاہور شفٹ ہو گیا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی رائے اور آپ کی صحبت مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میسر رہے گی. بہت بڑی نوازش وقت کے لیے, اور آپ نے رہنمائی کی, مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا. جزاک اللہ خیر. میں آپ سے بھی بہت مشکور ہوں آپ کی اس آنے کا بھی اور رائے لینے کا بھی. یہ میری نہیں, یہ پاکستان کی ہر عورت کی رائے ہے جو اس وقت ان حالات سے شدید پریشان ہے, جس کی اپنی بچیاں بھی معاشرے میں موو کرتی ہیں اور پیشہ ورانہ لحاظ سے بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں, تعلیمی لحاظ سے بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں, اور ماں ایک بچی کو بھیج کے
جتنی متفکر ہے تو اس کے لیے اور ماں تو ہم بچے کو سب- بھیج کے بھی متفکر بچے کو ہوتی ہے۔ بھیج کے بھی اتنی ہی متفکر ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اللہ کرے کہ ہم اس سے کوئی بہترین حال انشاءاللہ تلاش کریں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو خواتین حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے ہاں۔ ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے وقت دیا اور بڑا اہم موضوع، اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے ریلیونٹ کم ایسی شخصیات ہوں گی جو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ ایک تو آپ بتائیے گا بحیثیت خاتون، آپ نے اپنی زندگی اس معاشرے میں کیسے گزاری؟ اس وقت آپ جو باقی خواتین ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں باہر کے ماحول میں؟ پھر ہم ذرا بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو ایک حقیقت بنے ہوئے، اور وہیں مینار پاکستان میں ہم نے پاکستان کی قرارداد جو تھی اس کو منظور کیا، اور یہ جو ثانیہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ آیا جس میں 300-400 افراد جو تھے وہ ملوث تھے اور ایک خاتون تھی، اور وہاں 40,000 کے مجمع میں کوئی ذی ہوش یا کوئی اخلاقیات کا پیروی کرنے والا شخص نہیں تھا جس نے آگے ہو کے اس خاتون کو بچایا ہو، اس کے اوپر چادر ڈالی ہو، یا اس کو کسی طریقے سے ان درندوں سے کوشش کی ہو بچانے کی۔ تو میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 74 سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی۔ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا اس کی تکمیل ہم سب نے ممکن کی قائد اعظم کی قیادت۔ انہوں نے ہمیں 3 چیزیں سکھائی تھیں: اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ اب یہاں دیکھیں، نہ اتحاد ہے، نہ تنظیم ہے، نہ یقین محکم ہے۔ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ یہ تو بنیادی طور پہ ریاست کی ناکامی ہے۔ میں یہ کہوں، یہ کہنا کہ جی پولیس والے فیل ہو گئے، ان کا کام نہیں تھا کہ منصوبہ بندی کرتے۔ ان کو پتہ تھا کہ 40,000 کم سے کم وہاں لوگ ہوں گے 14 اگست کو، ہمیشہ وہاں پولیس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جی ہم پرائیویٹ سیکیورٹی کو لائیں گے، تعینات کریں گے، CCTV کیمرے زیادہ لگائیں گے۔ یہ سب خرچ کس کے سر پہ ہوگا؟ ہم لوگوں کے سر پہ ہوگا، عوام کے سر پہ۔ عوام کی حالت یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ 70% افراد خط غربت سے نیچے۔ وہ کہتے ہیں بدل کے بھیس نظر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، اور یہی تو ہماری لات و منات ہے۔ جب تک یہ سارا کچھ تبدیل نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کے زمانے میں 8 افراد پہ مشتمل تھی ہماری کابینہ، اور اس میں اقلیتیں بھی تھیں، اس میں ہر قسم کے لوگ جو تھے وہ موجود تھے۔ اب یہ جو 400-300 جو بھی تعداد تھی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بالخصوص کسی واقعے کا ذکر کریں، لیکن اب جب آ گیا ذکر اس کا، یا اس کے بعد ہم نے ایک چنگچی رکشے میں ایک ویڈیو دیکھی جو بالکل وہ جہاں لپک کے اس نے، اور جو انہوں نے تماشا ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ قانون کا خوف موجود نہیں ہے، پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اول تو پہچان لیا جائے گا، پہچان کے گرفتار کیا جائے گا، گرفتار ہوں گے تو سزا بھی ملے گی؟ یہ آپ ایک عام شہری کو دیکھتی ہیں کہ اس کے ذہن میں کہیں یہ خوف موجود ہے کہ میں الٹیمیٹلی اپنے انجام کو پہنچوں گا جو قانونی انجام ہے؟ بات یہ ہے، ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو آگے کر کے نا تو اپنا چھڑا لوں گا پیچھے۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں بات ہے، اور یہ بات چپڑاسی سے لے کے جو سب سے بڑا ہمارے اقتدار میں بھی ہے نا، اس کے دماغ میں بھی یہ بات ہے، جب تک یہ جو ہے ذہنیت کو، اور یہ بدلنا ہے 4th اسٹیٹ، اور وہ ہے میڈیا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوال، تھینک یو سو مچ، اور آئی ہوپ کہ ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں، تو یقیناً معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اس سے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کی، آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ زندہ باد۔ جی تو خواتین حضرات، آپ نے مختلف طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین کی گفتگو ملاحظہ کی۔ تمام خواتین سے بات چیت کرتے ہوئے میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے کہ میں سوال کی شکل میں اپنا نظریہ یا اپنا خیال ان کے سامنے نہ رکھوں۔ کوشش یہی ہے کہ ان کے خیالات آپ تک پہنچتے رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر صغریٰ صدف صاحبہ موجود ہیں۔ آپ ڈائریکٹر ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج کلچر اینڈ آرٹس کی۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال جو ہم تمام اپنے پارٹیسپینٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ سوال یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ ایک خاتون کے طور پر بتائیے گا، ظاہر ہے آپ نے جو زندگی گزاری اس معاشرے کے اندر اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے ماحول میں بھی
آپ خود، آپ کی فیملی کی خواتین، آپ کے ارد گرد کی خواتین خود کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں آج کے پاکستان میں؟ جی بہت شکریہ. میں تو اتنی حیران ہوں، پریشان ہوں. ایک بیٹی کی ماں ہوں اور ماں کی نظر سے دنیا کو دیکھتی ہوں. میں نے پاکستان میں ایسے حالات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جس طرح کے آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے پیدل سفر کرتے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے بازاروں میں جاتے تھے اور بالکل محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اب دیکھیں کتنی قانون سازی ہو گئی ہے، کتنے تحفظات کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے یہ کیا وہ کیا. واقعتاً گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ اور رویہ اگر دیکھیں تو عورتوں کے لیے بالکل بھی محفوظ معاشرہ نہیں ہے. اور اگر یہ بات سوچی جائے کہ ہماری جو کچھ مردوں میں یا ہمارے بچوں میں یہ ایک عجیب طرح کی دہشت گردی میں کہوں گی کیسے آ گئی کہ نہ 3 سال کی بچی محفوظ ہے، نہ 60 سال کی عورت محفوظ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اس میں ہر وقت آپ کو ہر طرح کا مواد میسر ہے. دوسرا، آپ کی سوسائٹی اس طرح کی کھلی ڈلی سوسائٹی نہیں ہے کہ جس طرح آپ مشرق مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں لوگ اور طرح زندگی گزارتے ہیں. یہاں آپ کے اخلاقیات، آپ کی رسمیں مختلف ہیں. تو جب آپ ایک ایسا مواد دیکھیں گے، جب آپ ایک ینگ لڑکا دیکھے گا، شادی شدہ دیکھے گا، ان میرڈ کوئی بھی دیکھے گا، تو آبویسلی پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کا اظہار کرے گا، اور وہ اظہار جو ہے وہ غلط حوالے سے ہی ہوگا. اور آپ کے پروگرام میں بھی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، اور جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی آواز بن رہے ہیں. تو یہ آواز ہم سب کو بننی چاہیے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے چاہیے. سب کے لیے بہت دعائیں. جی تو جناب بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور ظاہر ہے بہت سیکھنے کا مواد ہے تمام تر وہ گفتگو جو مختلف خواتین کی جانب سے کی جا رہی ہے. صرف ایک مثال کے طور پر جس طرح جینڈر سٹڈیز ڈپارٹمنٹ جامعہ پنجاب کی سربراہ ہیں، ان کی گفتگو ذرا مختلف ہے. جماعت اسلامی کی مرکزی رہنما ظاہر ہے ان کا تجربہ مختلف ہے. ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی غلط بیانی نہیں کر رہا، لیکن ظاہر ہے اپنے اپنے تجربات ہیں. عافیہ سلام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ صحافی بھی ہیں اور حالیہ جو واقعات ہوئے لاہور میں ان کے حوالے سے ان کا ویو پوائنٹ بہت مقبول بھی ہوا. ظاہر ہے کہ مختلف رائے رکھنے والے لوگ بھی تھے. آپ اپنی زندگی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا بتائیے گا کہ آپ خود، آپ کی فیملی کی خواتین، آپ کے ارد گرد کی خواتین جو ورکنگ ویمن ہیں، آپ کے خیال میں وہ کتنا محفوظ سمجھتی ہیں خود کو، کتنی محفوظ ہیں یا نہیں؟ ایک الگ بحث کہ ان کا پرسیپشن کیا ہے اپنی حفاظت کے بارے میں جب وہ باہر سوسائٹی میں نکلتی ہیں. میں جتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی، میرے خیال میں اس سے زیادہ میں نے کوشش کی کہ میری بیٹیاں محفوظ ہوں. وہ اس لیے کہ ایک تجربہ میرے پاس تھا. تو غیر محفوظ تو معاشرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. اس میں کیا ہوا، لیکن جس طریقے سے میں نے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہوا کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا. ٹھیک ہے، وہ جو آزادی کے ساتھ کہیں آ جا سکنا چاہیے تھا میری اگلی نسل کو، اس کو ریسٹرکٹ کیا کہ کوئی اکیلے نہیں نکلیں گی. ساتھ ہمیشہ اسکول میں جانے کے لیے بھی گاڑی میں کبھی اکیلے نہیں بھیجا، ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجا، لانا لے جانا جس جگہ بھی اپنے آپ کو کنوینئنس کیا. پیرنٹس نے انکنوینئنس کیا کہ ان کو اکیلے کہیں نہ جانے دیا جائے، کیونکہ میرے پاس اپنا وہ تجربہ تھا. میں بسوں میں گئی ہوں، اسکول بھی بس میں جاتے تھے، پبلک بسز میں، یونیورسٹی میں بھی بسوں میں جاتے تھے، بس اسٹاپ پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا تھا. تو ان تمام جو تجربات سے گزری میں، تو بجائے اس کے کہ میں سمجھتی کہ معاشرہ محفوظ ہو گیا ہے میری اگلی نسل کے لیے، میں نے ان کو محفوظ کیا محدود کر کے. اور یہی ایک وہ المیہ ہے کہ اب جب وہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں جو کہ اس طرح سے محدود نہیں کی جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. میں آپ کو 50 سال پہلے کی، 50 سال سے زیادہ پہلے کی بات بتا رہی ہوں. وہ ابھی بھی ہوتا ہے، اس سے بدتر ہوتا ہے. تو پھر معاشرے کے اوپر محفوظ کی ٹیگ تو نہیں لگ سکتی بالکل بھی. آپ کے نزدیک سلوشن کیا ہے اور کس طرح سے
ہم پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو، پاکستان میں خواتین کو، لڑکیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہیں چاہے وہ گھر کے باہر ہیں. کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کے باہر نکلنے والی خاتون غیر محفوظ ہے. ابھی گزشتہ روز شیخو پورہ سے یہ رپورٹ آئی اور اس طرح کے واقعات بہت سارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی اور گھر میں فیملی کے سامنے خاتون کو ریپ کیا گیا، پورے خاندان کے سامنے. تو اگر گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر عورت کو کتنا بلیم کر سکتے ہیں. جب کسی جرم کو جرم کی نگاہ سے دیکھا جائے، جرم کے لیے جواز پیدا نہ کیا جائے، جرم کا شکار بننے والوں کو اس جرم کا شریک نہ سمجھا جائے. اچھا، آپ نے اس میں اچھا کیا کہ خواتین کا نام لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو 2 سوالات ہیں اس میں وکٹم جو ہیں صرف خواتین نہیں ہیں. لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں بچیاں اور بچے دونوں ہیں. اور اس میں بھی یہی عوامل ہوتے ہیں کہ نہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، نہ ان کو آواز اٹھانے دی جاتی ہے، نہ ان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہے. اگر پہلے سے بتایا جائے کہ بھئی اس طرح سے کوئی اگر آپ کے قریب آ رہا ہے یا اس نظر سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا چھو رہا ہے وہ غلط ہے اور اس کے بارے میں آ کے ہمیں بتاؤ. کس کو آپ بتائیے، کہاں سکھایا جاتا ہے یہ بچوں کو؟ ان کے ساتھ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہم میل ورسز فیمیل کی ڈیبیٹ میں نہ پڑے. جی بہت بہت شکریہ عافیہ سلام صاحبہ، اپنا قیمتی نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. اینڈ آئی ہوپ کہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں، ذہن اور دل کے دروازے ذرا کھولیں اور سب اعتدال سے، تحمل سے، برداشت سے ایک دوسرے کی بات سننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ سمیہ خالد صاحبہ موجود ہیں، آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. بہت شکریہ سمیہ خالد صاحبہ آپ کے وقت کا. اگین میری جتنی بھی آج کی پینلسٹ ہیں، میں نے سب سے یہ ریکویسٹ کی، یہ سوال کیا ایک درخواست کی صورت میں کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ ایک خاتون کی حیثیت سے، اور خاص طور پر ایک ایسی خاتون کہ جن کا پالا بہت سارے لوگوں سے پڑتا ہے اور ایسے لوگوں سے خاص طور پر پڑتا ہے جو کہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، تو ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ اس سوسائٹی میں خود کو کتنا محفوظ تصور کرتی ہیں؟ معاشرے میں نا ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کے. جہاں معاشرے میں معاشرہ بنتا کس سے؟ لوگوں سے بنتا ہے. لوگ یہاں پہ جو موجود ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کے مطابق یا اپنے عمل کے مطابق ہی دوسروں سے رسپانس پاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایکشن ہوتا ہے اور ایک اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ جیسا ایکٹ کرو گے آپ کو ویسے ریئیکشن ملے گا. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ برا نہیں بھی تو ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے ریزن یہ ہے کہ وہ ایکٹ ہی ایسا کرتے ہیں جس کے ریئیکشنز ان کو ویسے نہیں ملتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو شو آف میں بہت زیادہ ڈال لیا ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انوالو کر لیا ہے کہ بس ہمیں صبح ہو اور ہماری پاپولیرٹی ہو جائے. اس کے لیے وہ ایسے ایسے ریسورسز، ایسے ایسے طریقے یوز کرتے ہیں کہ جس میں نام تو بنتا ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. وہی بات ہوتی ہے کہ وہ نام اپنا بنانے کے لیے بدنامی کو مول لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. سو ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ 100% سیکیور ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ ہر ایک کی عزت جو ان سے پامال ہو رہی ہے یا ہر ایک کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہاں، جب آپ اپنی کھینچی گئی ٹارگٹ لائن کو کراس کرو گے تو یقیناً مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا. بہت 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 شکریہ سمیہ خالد صاحبہ آپ کے ویلیویبل کامنٹس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تو خواتین حضرات، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹواں کے گاؤں 525 مکی بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہاں ایک المناک حادثہ کہتے ہوئے بھی لفظ چھوٹا محسوس ہوتا ہے، سانحہ کہتے ہوئے بھی لفظ چھوٹا محسوس ہوتا ہے. بربریت کی ایک عجیب و غریب داستان لکھی گئی. 17 اگست کو یہاں ایک واقعہ پیش آیا ڈکیتی کا، اور اس ڈکیتی میں گھر کی 2 خواتین کی آبرو ریزی بھی کی گئی. تو میں اگین اپنی ان بہنوں کے پاس موجود ہوں. ایک بہن جن کے 4 سال کے بیٹے کے سامنے ان کے ساتھ یہ مجھے لفظ نہیں مل رہا ہے کہ میں ان کے سامنے کن الفاظ میں ادائیگی کروں کہ اس بربریت، اس درندگی کی، اس وحشت زدگی کی. ایک میری بہن جو ہیں وہ 8 ماہ کی حاملہ ہیں، اور منتیں کر کے، ان کے پیر پڑ کے، گڑ گڑا کے ان سے درخواست کی کہ خدا کے واسطے میری جان چلی جائے، آپ پلیز اس بدبختی سے دور رہیں. لیکن انہوں نے شکیلہ ہیں آپ. السلام علیکم. اسی لاہوروں آئے ٹر کے تنوں حوصلہ دینے واسطے، ہمت دینے واسطے. باقی سارے قانون اپنے طور تے جو کر رہا ہے اس کر رہا ہے. ساڈا فرض ہے کہ تہاڈی آواز بھی پہنچے انہاں لوکاں تک جڑے فیصلے کرتے ہیں.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੋਇਆਂ ਬਗੈਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਐਸਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਯਕਦਮ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੁੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅੱਬੂ ਹੁੰਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਅੱਬੂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਚੁੱਪ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਲੇ ਕਮਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਏਗਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਬੂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਲੈ ਆਇਓ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੱਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਸਕੀਨ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਖਾਈਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਦਰਾਨੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਅੱਬੂ ਕੋ 2500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲਾ ਫੁਲਾਈ ਆਪੇ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਰਾਸਾ ਲਾਇਆ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵਲੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ, ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਰੋਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਸਹਿਣ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਟੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਰੋਜ਼ ਬਟੂਆ ਤੱਕ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੀ ਆਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਵਡੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ٹھیک ہے نا, ہمت رکھنی, تسی حوصلہ رکھنا بس. تو جناب میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا. میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں یہاں پہ سوال بھی نہ کروں, لیکن جو بھی داستان تھی وہ آپ نے خود اپنے کانوں سے سنی, اپنے آنکھوں سے دیکھا. میری بہن کے بھیگتے ہوئے دوپٹے کو بھی دیکھا. یہاں فیروز وٹواں میں ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے, اس لیے بھی آئے کہ ان کو یقین دلایا جا سکے کہ انشاءاللہ انصاف کی فراہمی تک بطور ادارہ ARY, بطور ٹیم سریام, پروگرام سریام اور انفرادی طور پر اقرار الحسن انشاءاللہ جو ممکن ہو سکے گا ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. نکلتے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو وکیل کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے, تو انشاءاللہ جو کچھ بھی قانونی طور پر معاملت ہو سکے گی. لیکن اس واقعے کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کہوں گا, کوئی جملہ نہیں, کوئی کامنٹ نہیں. میں یہ معاملہ ان لوگوں نے اللہ کے سپرد کیا, اور ظاہر ہے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے بعد یہ معاملہ آپ لوگوں کے سپرد کرتا ہوں. آپ نتیجہ اخذ کیجئے کہ بحیثیت قوم ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.